بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ ملکوں، کچھ قوموں، کچھ انسانوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی پریشانیاں اور مشکلات و آفات وغیرہ لکھ دی جاتی ہیں جو شاید روز قیامت تک ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ سب کچھ بدل جاتا ہے مگر ان کی تقدیر نہیں بدلتی۔ وہی پرانا ایک واقعہ کہ گاؤں کا جب نمبردار مر گیا تو اس کا بیٹا پوچھتا رہا کہ ماں اب کون نمبردار بنے گا، اب کون نمبردار بنے گا۔ ماں نے کہا کہ پتر پورا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں ماننا۔ وہی والی صاحب شاید کچھ قوموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی دیش کی، ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنانے والا ہوں۔ اس کا ایک خاص کردار تھا، ایک خاص پرسنالٹی تھی، اور یہ ملک اسی زمین پر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ امریکہ کا نام سب نے سنا ہوا ہے۔ امریکہ کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک امریکہ جو کانٹیننٹس میں، تو نارتھ امریکہ میں بڑے بڑے ملکوں میں یو ایس اے، کینیڈا اور بھی کچھ ملک آتے ہیں، کیریبین کنٹریز بھی آتے ہیں۔ لیکن لیٹن امریکہ میں جو لوگ فٹ بال کو شوق سے دیکھتے ہیں، جو فٹ بال کے ذرا ورلڈ کپ وغیرہ دیکھنے کے شائق ہیں، ان لوگوں نے ان ملکوں کا نام سنا ہوگا، جن میں پیراگوئے، یوراگوئے، ارجنٹینا، برازیل، اور وہیں پہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نام ہے ہیٹی۔ ہیٹی جسے تھائی کہا جاتا تھا پہلے۔ اس کو سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں دریافت کیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ قدرتی وسائل سے مالامال تھا، جہاں پہ کوکا بہت پیدا ہوتا تھا، ایک خاص ایک وہ ہے چیز کی آئٹم ہے، اور گنے کی کاشت بہت ہوتی تھی۔ تو جب اس پہ اسپین والوں نے قبضہ کر لیا، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہی اس سے سلوک کیا جو سب لوگ اپنی کالونی سے کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس پر پھر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا۔ فرانسیسیوں نے جب اس پہ، یہ ملک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے، فرانسیسیوں نے جب قبضہ کر لیا تو انہیں لیبر کے لیے بندوں کی ضرورت پڑی، اور اس سلسلے میں وہ افریقہ سے غلاموں کو لے کر آئے، جو کیونکہ یہ پہلے اسپین نے قبضہ کیا، اس کے بعد فرانسیسیوں کے قبضے میں چلا گیا، تو اس میں عیسائیت جو تھی وہ ایک مذہب کے طور پہ لوگوں نے عیسائیت مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب افریقہ سے غلام لائے گئے تو ایک کثیر تعداد میں کالے غلام، تو وہ اپنے ساتھ ایک جادو بھی لے کر آ گئے جسے ووڈا کہا جاتا تھا، بلیک جادو۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہاں کے رہنے والے جو فرانسیسی یا جو ہسپانوی لوگ تھے، ان کے یا وہاں کے جو لوکل رہنے والے لوگ تھے، ان کے اور غلاموں کے ملاپ سے ایک نئی نسل جو ہے وہ سے جنم لے لیا، جس کو ملاٹس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ملاٹس سے جنم لے لیا۔ اب ملاٹس جو تھے یہ ایک وقت عیسائی بھی تھے اور ساتھ ووڈا کے بھی ماننے والے تھے۔ ووڈا میں جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی ہے، مختلف درجنوں دیوتوں وغیرہ کو پوجا جاتا ہے، اور انسانوں جانوروں کی قربانی شامل ہوتی ہے۔ بہرکیف اس ملک کے عوام نے بہت سارے مسائل کا سامنا کیا، بہت ساری بغاوتیں ہوئیں، پھر فرانس والے بھی یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ملک امریکہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اب جب یہ امریکہ کے قبضے میں گیا تو اس میں کچھ انفراسٹرکچر پر کام ہوا، کیونکہ اس سے قریبی کیوبا تھا، تو افریقہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیوبا میں، کیونکہ اس وقت کمیونسٹوں کی حکومت تھی، تو امریکہ اس کو کچھ امداد بھی دیتا رہا، کچھ نوازتا بھی رہا۔ لیکن یہاں پہ بہت لوگ، لیکن اس کے باوجود امریکن کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تقریباً 15-16 سال کے بعد یہاں سے امریکن بھی چلے گئے۔ 1843 سے لے کے 1915 تک تھائی میں 22 حکمران منظر عام پر آئے۔ تھائی کو ہیٹی بھی کہا جاتا ہے، کئی دفعہ میں اس کا نام ہیٹی لوں گا، کئی دفعہ تھائی، تو مراد دونوں سے ایک ہی ہے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر امریکن سے بھی لوگ تنگ آ گئے، امریکن بھی یہاں سے چلے گئے۔ جب امریکن بھی یہاں سے چلے گئے تو اس درمیان وہاں پہ فوج کے بھی کئی انقلاب آتا ہے، فوجی حکمران بھی آئے، لیکن ہیٹی کے لوگ بدستور، ایک تو وہ مشرک تھے، بہت زیادہ جادو ٹونے پہ یقین رکھتے تھے، بدروحوں پہ، روحوں پہ یقین رکھتے تھے، اور جاہل تھے، اس لیے وہ ان پر عذاب ہی آتا رہا۔ وہ اتنے برے حالات کا سامنا کر رہے تھے کہ اچانک
اندھیرے میں انہیں ایک روشنی کی کرن نظر آئی۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، اگر اس ملک کے حالات کسی اور ملک سے اتفاقاً ملتے ہوں، یا جس شخص سے میں کہانی سنانے والا ہوں، اگر اس شخص کی واقعات و کردار و حالات کسی اور شخص سے موجودہ دور میں کسی کے سے ملتے ہوں تو اسے اتفاق سمجھا جائے، اس میں میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس کو آپ نتائج خود ہی اخذ کیجیے گا۔ پر یہ کہ پھر ہوا کہ ملک اچانک اندھیروں میں روشنی کی کرن کے طور پر 1957 میں ایک شخصیت سامنے آئی، ایک سیاہ فام بلاٹس، جس کا نام تھا فرانکوس ڈویلیئر۔ فرانکوس ڈویلیئر فرانسیسی نام ہے۔ یہ ایک وقت عیسائی بھی تھا اور بوڈا پہ بھی کبھی ماسٹر تھا۔ اب جب یہ منظر عام پر آیا تو تھائی عوام بہت خوش اور پر امید ہو گئی کہ شاید ہمارے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ملک میں معاشرتی، عدالتی، سیاسی عدل و انصاف یعنی کسی قسم کی کوئی عوام کو صورت میسر نہیں تھی۔ لیکن تھائی باشندے یہ سمجھتے تھے کہ فرانکوس ڈویلیئر کے روپ میں ہمارے پاس اللہ نے ایک مسیح بھیج دیے تو وہ غلطی پر نہیں تھے، بلکہ بہت بڑی غلطی پہ تھے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں فرانکوس ڈویلیئر کا آپ سے انٹروڈکشن کروا دوں۔ بیسیکلی اس کا باپ ایک اسکول ٹیچر تھا اور ماں ایک بیکری میں کام کرتی تھی۔ تھائی کے حالات اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود اس شخص نے ڈاکٹری کا ایگزام پاس کیا اور یہ سرجن بن گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈینٹل اسپیشلسٹ تھا، کچھ کہتے ہیں سرجن بن گیا۔ پر یہ چھوٹا سا تھا تو بھی ہیٹی میں یا تھائی میں بہت بغاوتیں آتی رہیں، انقلابات آتے رہے۔ لیکن جب اس نے اپنی ایجوکیشن کی ڈگری مکمل کر لی اور ڈاکٹر بن گیا تو یہ ایک ہمدرد، انسانوں سے محبت کرنے والا، مہربان ڈاکٹر کے روپ میں نظر آیا۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگ گئے، لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کوئی میڈیسن کی فیلڈ میں بہت کام کرتا تھا، تھائی میں بہت بیماریاں تھیں، اور اب اسی لوگوں نے جب اس سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے اپنا نام فرانکوس ڈویلیئر سے پاپا ڈاگ رکھ لیا۔ پاپا یعنی والد اور ڈاگ یعنی ڈاکٹر کا مخفف۔ پاپا ڈاگ یعنی ایک ایسا ڈاکٹر جو باپ کی طرح اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ 1934 سے لے کے 1936 تک پاپا ڈاگ نے مختلف اسپتالوں اور کلینکوں میں اپنی خدمات انجام دی، مشہور ہوتا گیا۔ اپنی محنت اور لگن سے اتنی لوگوں کی خدمت کی کہ یہ آہستہ آہستہ پورے ہیٹی میں بہت معروف و مشہور شخصیت بن گیا۔ لوگ اس سے بھلائی اور خیر خواہی کی توقع کرنے لگ گئے۔ ہر طرف اس کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ اسے اپنے ملک کا ہیرو اور نجات دہندہ سمجھنے لگ گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاپا ڈاگ لکھاریوں کی ایک جماعت جس کا نام گروپ ڈس گراٹس تھا، اس کا بھی رکن بن گیا، جو جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتی تھی۔ یہ سیاہ فام قوم پرستی کی جماعت تھی۔ غرض کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاپا ڈاگ کو ملک کا صدر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے یہی شخص ہمارا علاج بہتر کر سکتا ہے۔ اور پھر پاپا ڈاگ کی ہر تقریر میں غریبوں کی فلاح و بہبود، بہتر کرنے کے منصوبے، حکمرانوں سے لوٹی دولت واپس وصول کرنے کے طریقے، بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ، VIP کلچر کا خاتمہ، عدالتی نظام بہتر کرنے کے منصوبے وغیرہ وغیرہ سیر فہرست ہوتے تھے۔ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے یہ کہا کرتا تھا، اور یہیں پر عوام اس سے دھوکہ کھا گئے، اور عوام فوج کی مدد سے بالآخر یہ صدارتی الیکشن جیت کر 22 ستمبر 1951 کو پاپا ڈاگ اپنے ملک ہیٹی کا صدر بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ میں نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا، کیونکہ یہ پروگرام 2-3 قسطوں میں ہوگا۔ اس کے بعد پاپا ڈاگ نے اپنے ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے۔ شکریہ۔